بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کیا نابینا شخص نماز کی امامت کر سکتا ہے؟ نابینا شخص نماز کی امامت کر سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، جو کہ مکمل طور پر پیدائشی نابینا صحابی تھے۔ سوال نمبر 2، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ امیر ترین صحابی کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ امیر صحابی تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الکعبہ اور ایک روایت کے مطابق عبد عمرو تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تھا۔ سوال نمبر 4، وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے رہزنی کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قبیلہ۔ سوال نمبر 5، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا۔ غفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام اور ابو ذر آپ کی کنیت تھی۔ سوال نمبر 6، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تو سب سے پہلے آپ ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہا تھا، اور جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا تھا۔ سوال نمبر 7، سب سے پہلے باقاعدہ نماز کا اہتمام کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قبیلہ نے کیا تھا؟ سب سے پہلے باقاعدہ نماز کا اہتمام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلہ نے کیا تھا۔